بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیپٹر 2 کا ایپیسوڈ 4 کور کریں گے۔ آیت وہی ہم لے رہے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تیسری آیت لے رہے ہیں۔ یہ لوگ جو مسلم نہیں ہوتے وہ کرتے کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ نماز تو درستگی سے ادا کر لیتے ہیں، باقی رزق کے جو بہتے ہوئے پانی کے چشمے ہیں، پانی کے چشمے کی طرح جس طرح سے رزق کو بہتا رہنا چاہیے، بند لگا کر روک رکھتے ہیں۔ 107/4 ان نمازیوں کے اوپر تباہی ہے۔ صلاۃ کیا ہے؟ ان ربی علی صراط مستقیم 11/56، خدا صراط مستقیم پر چل رہا ہے، یہ اس کے پیچھے پیچھے صراط مستقیم پر چلے جا رہے ہیں، ہمیں بھی حکم ہے کہ چلیں۔ اس کی محسوس سمٹی ہوئی شکل آپ روزانہ پنجگانہ نماز مسجد میں دیکھتے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے جماعت اطاعت کرتی ہے۔ اقامت صلاۃ کے معنی کیا ہیں؟ کسی ایسے معاشرے میں نظام صلاۃ کا قیام کہ جس میں تمام افراد معاشرہ قوانین خداوندی کا اتباع اس طرح سے کریں کہ ان کی دل کی گہرائیوں سے اطاعت ابھر کر آئے، اندر سے نکل جائے، اندر سے نکل کے باہر آئے، یعنی یہ جذبات اندر سے نکلے۔ جب ہم نظام کی بات کریں گے تو وہ ایک عرض کی طرح پھیلا ہوا ایک تصور ہوتا ہے۔ اس نظام کے قیام کے لیے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس نظام سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے، قوانین کی یاد دہانی کے لیے، ڈسپلن کے قاعدوں کی مشقوں کے لیے وہ کون سے فرائض ہیں جو اس نظام کی بنیاد ہیں، اور انہی فرائض کو ادا کیے چلے جانے ہی سے اس نظام کا قیام عمل میں آ سکتا ہے۔ اس کی ایک محسوس سمٹی ہوئی شکل یہ آپ کی پنجگانہ نماز ہے، جو مسجد میں ہر مسلمان کو اسباق دہرانے کے لیے کرائی جاتی ہے، تاکہ آپ اسباق کو دہرا لیں کہ اس نظام کے فرائض کیا ہیں، ڈسپلن کیا ہے، قاعدے کیا ہیں، مشق کیا ہے، یہ مسجد میں ہمیں کرایا جاتا ہے۔ صلاۃ کے مسجد والے نماز کے اجتماعات صلاۃ کے نظام کی ایک کڑی ہیں، جو اپنے اندر نظام صلاۃ کو قائم کرنے کی ترغیب لیے ہوئے ہیں۔ یعنی اس نماز سے جو مسجد میں ادا کرتے ہیں، اس سے ہمیں ترغیب ملتی ہے نظام صلاۃ کو قائم کرنے کی۔ اس نظام کی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع 62/9، جب آواز آئے تو بھاگتے ہوئے اس کی طرف آؤ، چھوڑ دو جو کچھ کاروبار کرتے ہو۔ امام مسجد اگر دوران نماز بھول جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار بھول جاتا ہے، آپ صرف لقمہ دیتے ہیں، جس کو آواز دینا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آواز دینے والا جسے خود درست سمجھتا ہو وہ کرنے لگ جائے، وہ وہی امام کی طرح جو بھول کر رہا ہوتا ہے، خود بھی اس بھول کا اتباع کرتا ہے۔ اس سے انتشار پیدا نہیں ہوتا، اس سے تفرقہ پیدا نہیں ہوتا، اور یوں اس طرح مرکز کی اطاعت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عدم موجودگی میں جب بنی اسرائیل نے گوشالہ کی پرستش کر کے شرک کیا تو آپ نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم نے روکا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ شرک تو جہالت ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ تفرقہ والا شرک اگر پیدا ہو جاتا تو پھر تباہی تھی۔ یہ مسجد میں ادا کی جانے والی صلاۃ اس حسن نظم و نسق کے ساتھ یہ کچھ کرتی ہے۔ اس صلاۃ میں ہوتا کیا ہے؟ وہ امام کیا کہہ رہا ہوتا ہے، وہی احکام جن کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، یہی بات کہتا ہے نا، یا کچھ اور کہتا ہے؟ خدا کے انہی احکام و اصول کو وہ بیان کرتا ہے، ہم سنتے ہیں اور پھر اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ اس صلاۃ و نماز میں جسمانی حرکت و سکنات کا انسانی جذبات سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ نفسیات کے ایک مسئلے کے مطابق انسان کے اندر سے جو خیال اور ارادہ پیدا ہوتا ہے، غیر شعوری طور پر اس کے مطابق جسم سے ایک حرکت سرزد ہوتی ہے۔ اسے متوازیت پیراللزم کہتے ہیں، یعنی اندر سے خیالات کا مظاہرہ جسم کی حرکات کے ذریعے سے، جسے اب ہم نماز کہتے ہیں۔ اسی کو ہم صلاۃ کے معنی میں لیں گے۔ یہ مسجد میں ادا کی جانے والی نماز دراصل اجتماعات صلاۃ ہیں، جو کہ نہایت ضروری ہیں، لیکن اس میں منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی نماز کی صلاۃ کی تمام حرکات یعنی رکوع، سجدہ، اس میں پیراللزم، متوازیت ہونی چاہیے کہ آپ کے دل کے اندر سے بھی یہ چیزیں خود بخود اٹھیں۔ یعنی آپ رکوع کریں، سجدہ کریں تو یہ دل کے اندر سے ایک جذبات اٹھنے چاہیے کہ کچھ کر رہے ہیں آپ۔ یہ تو منافقت ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ کوئی بکھیڑا ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کی تفصیل یا دکان کا حساب کتاب آپ نماز میں طے کریں کہ حساب کتاب کیا کرنا ہے اور بکھیڑا کس طرح سے ڈالنا ہے، تو یہ منافقت ہو جاتی ہے اگر نماز میں آپ کرتے ہیں تو۔
قرآن مجید نے نماز کی جزیات خود متعین نہیں کی ہیں، اس کی بہت تھوڑی جزیات ہیں جو قرآن میں آئی ہیں۔ ایک جگہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے دوران جماعت نے 2 رکعت ادا کی تھی، اور اس میں سجدہ کا لفظ بھی ہے اور قیام کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جزیات نہیں دی گئی۔ البتہ نماز سے پہلے وضو، پاکیزگی کے لیے غسل، ان کے متعلق تفصیل آئی ہے اور اس پر بہت زور بھی دیا گیا ہے۔ نماز کی جزیات کے متعلق سارا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ نماز یا صلاۃ ہماری انفرادی چیز بن گئی ہے، حکومت یا مملکت ان معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی۔ یہ تو خیر عبادات ہیں، شخصی قوانین پرسنل لاز میں بھی حکومت دخل نہیں دیتی۔ حکومت خدابندی یا اسلامی مملکت کا تو یہ فریضہ ہوتا ہے کہ مومن کی زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا گوشہ بھی اس حکومت سے باہر تشنا نہ رہ جائے۔ نماز و صلاۃ ہو یا شخصی قوانین، اس میں تفرقہ اور انتشار نظر آتا ہے ہمارے یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اگر وحدت ہوگی تب تو پھر سے حکومت خدابندی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ یعنی اس میں وحدت تبھی آ سکتی ہے جب وحدت ہو جائے گی، جب تو حکومت خدابندی کا جو خواب ہم نے دیکھا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی اور شکل نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں امت جس طرح سے کرتی آ رہی ہے، چل رہا ہے جس طرح سے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک اور واحد شکل اس طرح سے قائم کی جائے کہ اس کا اتباع واجب اور لازم اسی طرح سے ہو جیسے مملکت کے دوسرے قوانین کا اتباع لازم ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح سے آپ کر لیجئے کہ مملکت کے جس طرح سے دوسرے قوانین آپ کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ پرسنل لاز اور آپ نماز صلاۃ کا طریقہ کر لیجئے۔ اس میں ثنویت ڈیولیزم نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ سیکولر حکومت اور نظام مذہب میں ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ موجودہ نمازوں کی شکلوں میں سے کسی طرح سے متعین کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی تھی، تو آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر گروہ وہ جس طرح سے خود نماز پڑھتا ہے اس کے لیے وہ ثبوت بھی بہم پہنچا دیتا ہے کہ حضور نے ایسے نماز پڑھی تھی۔ اس کے بعد آپ کے پاس کون سا ذریعہ رہ جاتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آنے سے رہے۔ انفرادیت کے اس قدر ناگفتہ حالات میں آپ کھڑے ہیں۔ اجتماعیت کی طرف ایک ثمربار سفر کی نشاندہی مرکزیت کی طرف کی گئی ہے۔ یعنی مرکزیت کی طرف آپ جائیں گے تو پھر یہ ثمربار ہو سکتا ہے سفر آپ کا۔ مرکزیت جسے مرکز ملت کہا جاتا ہے، یہ اسلامی مملکت کی سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے۔ یہ اپنے ہاں قانون کی روح سے، دستور کی روح سے اجتماعات صلاۃ کی ایک ہی شکل مقرر کر دے گی۔ اگر ہم مان لیں تو یہی دین کی اصلاحات بن جائے گی جس میں وحدت ہوگی۔ اس صلاۃ کے اجتماعات میں تفرقہ نہیں ہوگا، یہ چیز انفرادی نہیں ہوگی، یہ دین کی چیز ہوگی، اجتماعیت ہوگی۔ امت کے مختلف فرقے جس طریقے سے بھی اپنے یہ شعائر ادا کر رہے ہیں، یہ انفرادی طور پر ادا کر رہے ہیں، یہ مذہب کی چیز ہے۔ اس میں دخل نہ دیا جائے اور نہ کسی قسم کا جھگڑا و بکھیڑا کھڑا کر دیا جائے۔ ہاں، یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ دین کی صلاۃ نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ قرآن کی ایک اور خصوصیت رزق کا تعلق طبعی جسم اور انسانی ذات دونوں کی نشو و نما سے ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 2/3 اور اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ان دونوں کا ساتھ چولی دامن کا ہے۔ ينفقون یعنی جو کچھ انہیں ہم نے رزق دیا ہے اسے کھلا رکھتے ہیں۔ رزق صرف انہی ذرائع کو نہیں کہتے جن پر انسان کی طبعی زندگی کا دار و مدار ہے، بلکہ انسان کی ذات کی نشو و نما کے سامان کے لیے بھی رزق کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا 22/58، جو لوگ خدا کے مقصد کے حصول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، پھر میدان جنگ میں پہنچ کے وہ قتل ہو جاتے ہیں یا راستے میں مر جاتے ہیں، لَا يَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا 22/58، یہ جو مر جاتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں خدا انہیں رزق حسنہ عطا کرے گا۔ دیکھیں یہاں قرآن نے لفظ رزق کا استعمال کیا ہے، اور یہ جو رزق کا لفظ کا استعمال ہے یہ طبعی زندگی کے لیے کی نشو و نما کے لیے بھی ہوتا ہے، اور جو طبعی زندگی کی نشو و نما کے لیے ہوتا ہے اسے عرب لوگ بر وقت رزق کہتے تھے، یعنی وہ رزق جو بر وقت ملے، جو طبعی نشو و نما کے لیے ہوتا ہے۔ خدا اپنے رزق کی ذمہ داری کو کس طرح پوری کرتا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی متنفس ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔ خدا کی یہ ذمہ داری کیسے پوری ہوتی ہے؟ ہم نے رزق کی خدائی قانون کو سمجھنے کی بجائے خدا کو ہی اس کا ذمہ دار بنا رکھا ہے۔ ہم نے رزق کے خدائی قانون کو نہیں سمجھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ 36/47، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو یہ کچھ اللہ نے رزق بکھیر کر رکھ دیا ہے، جو کچھ بھی تمہیں یہ دیا گیا ہے اسے تم دوسروں کی ضرورت کے لیے بھی کھلا رکھو، کیوں کھلا نہیں رکھتے؟
قال الذین کفروا للذین آمنوا 36/47 یہ کافر مومنوں کو جواب دیتے ہیں کہ آنطعم من یشاء اللہ وأطعمہ 36/47 ارے کیا ہم اس کو روٹی دیں کہ اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا تو وہ اس کو روٹی دیتا. قرآن کہتا ہے کہ کافر یہ جواب دیتے ہیں ان انتم الا فی ضلال مبین 36/47. اس سے بھی زیادہ کھلی گمراہی میں کوئی ہو سکتا ہے جو یہ بکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ خدا براہ راست رزق نہیں دیا کرتا. یہ رزق اقامت صلاۃ کی چھتری کے نیچے جو نظام کام کرتا ہے جماعت مومنین کی معیت میں وہ اس رزق کی تقسیم کرتے ہیں. چونکہ جماعت مومنین خدا کے نام پر حکومت قائم کرتے ہیں لہٰذا خدا کی ذمہ داریاں یہی جماعت پوری کرے گی. اگر یہ جماعت اس مقصد میں ناکام ہو جائے گی تو اسے پھر کیا حق ہے حکومت کا جو اس کے پاس رہ جائے گا. الحمدللہ 1/1 ہم تو ستائش اس کے لیے ہے جو رب العالمین ہے جو تمام اقوام عالم کی تمام جہان کی پرورش کرتا ہے اور جو خدا کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے یعنی خدا کے نام پر حکومت قائم کرتا ہے. ان کے لیے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا 36/8 وہ ان تمام کا جو تنہا رہ جانے والے ہیں جن کے کاروبار رک چکے ہیں یا معاشرے کے اندر پابندیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور اس طرح مقید ہو کر رہ گئے ہیں اور ان کی آزادیاں سلب ہو چکی ہیں اپنی منشا کے مطابق کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ. ان سب کی روٹی کا انتظام کرتی ہے یہ جماعت. انما نطعمکم لوجہ اللہ 36/9 ہم تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر عائد کی ہوئی ہے تمہاری خاطر نہیں کرتے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا 36/9 اس کے بدلے میں ہم تم سے کوئی معاوضہ نہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ کے طالب ہیں. یعنی اس جماعت کا یہ موقف ہوتا ہے. ہم ایسا نہیں کر رہے ہم تو اپنی ذمہ داریاں کو نبھا رہے ہیں. اسی نطعمکم کے طریق کو قرآن نے انفاق سے ثابت کیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 2/3 اس کا معنی خرچ کرنا نہیں ہے. کہتا ہے کہ جماعت مومنین کا نظام یہ ہے کہ اس کے ہاں معاشیات کے دونوں منہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ادھر سے محاصل حاصل ہوتے ہیں ادھر سے ان محاصل کا مخارج ہوتا رہتا ہے. ينفقون اسے کہتے ہیں. نظام ربوبیت میں تو جمع کرنے کا تصور ہی نہیں ہوتا اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ينكزون الذهب والفضة 9/34 یہ جو اس طرح سے جمع کر کے خزانے بھرتے ہیں اس خزانے کو دوزخ کی آگ میں تباہ کر ان کی پشتوں کو پیشانیوں کو داغا جائے گا. کیونکہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ جمع مالوں و دادا 106/2 جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے کہ کتنے ہو گئے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں 2.5% زکوٰۃ کا تصور یہ قرآن کے لفظ ينفقون اور انفاق کے مفہوم کو کا صحیح ترجمانی نہیں کرتا ہے کیونکہ صرف اس لفظ میں سارا نظام معیشت بند کر دیا گیا ہے. ينفقون میں اور انفاق میں معیشت کا نظام جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اس لیے زکوٰۃ کا نظام اس مفہوم کو آگے نہیں بڑھاتا. قرآن حکیم کے نظام میں معیشت کے لیے صرف ایک لفظ قل العفو کافی ہے. یسألونک ماذا ينفقون 2/219 سوال پوچھتے ہیں کتنا کھلا رکھیں. قل العفو اپنی ضروریات کے علاوہ سارے کا سارا 2/219 مال جمع کر کے رکھنا سال کے بعد 2.5% نکال دینا یہ قرآن کا نظام نہیں ہے. یہ سنت رسول کا اتباع بھی نہیں ہے. قرآن کی رہنمائی متعین متقین کے لیے ہے جو نظام کے اندیکھے نتائج پر ایمان لاتے ہیں. شروع میں جمع کر کے نہیں رکھتے وہ بیچارے شروع میں ان کے پاس ہوتا ہی کیا ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ دیتے چلے جاتے ہیں. جیسے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون 2/5 کسان اپنے گھر میں رکھا ہوا تھوڑا سا غلہ پیس کر بچوں کو کھلانے کی بجائے کھیت میں بکھیر کر مٹی میں ملا دیتا ہے. کیوں؟ اس ایمان بالغیب کی خاطر کے ساتھ 100 دانے گھر پر آئیں گے. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون 2/3 اس قانون زراعت پر جو ایمان ہے وہ اس انفاق کی جرت دلاتا ہے. یؤمنون بالغیب کیونکہ اس نے غیب پر ایمان لایا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آج ہم نے چیپٹر 2 کا ایپیسوڈ 4 کور کیا اور ہماری یہ آیت بھی مکمل ہو گئی. شکریہ.